بڑے زوردار انداز میں بیان کیا ہے، اور پھر ان تین مسئلوں میں سے سب سے زیادہ جس مسئلے کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ ہے مسئلہ توحید۔ مسئلہ توحید کا جاننا، سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنی یہ انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ قرآن مجید نے اس مسئلے کو بار بار کھول کر بیان کیا۔ قرآن مجید نے اس مسئلے کو بار بار کیوں کھول کر بیان کیا؟ اس لیے کھول کر بیان کیا کہ ساری عبادتوں کی بنیاد جو ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ جس شخص نے مسئلہ توحید کو جانا، سمجھا اور اس پر عمل کیا، اس کی دنیا کی زندگی کی ساری عبادتیں کارگر ہوں گی، قبول ہوں گی۔ جس بندے نے عقیدہ توحید کو جانا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، اس پر عمل بھی نہیں کیا، آپ نے فرمایا وہ جتنی بھی عبادتیں کر لے، جتنے حج کر لے، جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے روزے رکھ لے، جتنی قربانیاں کر لے، جتنے صدقات و خیرات اللہ کی راہ میں دے دے، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ عبادت کے قبول ہونے کے لیے عقیدہ توحید کو اپنانا یہ بنیادی شرط ہے۔ ایک آدمی مشرک ہے، وہ عبادتیں بھی کرتا ہے اور وہ اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہوں، تو قرآن نے کہا کہ تیری یہ خوش فہمی درست نہیں ہے، تیری یہ خوش فہمی اس وقت درست ہوگی جب تو مسئلہ توحید کو جانے گا، سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن مجید کتنے درد کے ساتھ اپنے سننے والوں کو، ماننے والوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے، لیکن آج اس دور میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج پورا معاشرہ شرک کی، بدعت کی، رسم و رواج کی لپیٹ میں لپٹا ہوا ہے، اور جس چیز میں وہ لپٹا ہوا ہے اس نے اسی کو دین سمجھ رکھا ہے، اس سے باہر نکلنے کی وہ کوشش بھی نہیں کرتا، اسی چیز کو اس نے دین سمجھ رکھا ہے۔ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ علی کل بدعۃ، کہ جو
بدعت میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ نے اس کے لیے دنیا کی زندگی میں توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ کیوں بند کر دیا؟ حالانکہ موت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ ہر آدمی کے لیے کھلا ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ نے فرمایا کہ بدعتی کے لیے توبہ کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے۔ کیوں بند کر دیا؟ اس لیے بند کر دیا کہ بدعتی جس بدعت میں مبتلا ہے وہ تو اسے نیکی سمجھ کر کر رہا ہے، وہ نیک کام سمجھ کر کر رہا ہے، اور جو بندہ نیک کام کرتا ہے تو وہ نیک کام سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک آدمی نیک کام سمجھ کر نیک کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یہ نیک کام ہے، تو وہ کبھی اس سے توبہ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے تو توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ مشرک کی، بدعتی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ یہ قرآن نے بڑے زوردار انداز سے یہ مسئلہ سمجھا دیا، اور بار بار ہر صفحے پر روزانہ آپ سنتے ہیں کہ قرآن اس مسئلے کو کتنا کھول کھول کر توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کتنے انداز اختیار کیے، کیسے کیسے انداز اختیار کیے اور کتنے انداز اختیار کیے، اور ہر پہلو سے اپنے بندوں کو یہ مسئلہ توحید سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو وہی سمجھے گا نا جس کے دل کے اندر تڑپ ہوگی کہ میں دنیا میں آیا کس مقصد کے لیے ہوں، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے کس چیز سے پیدا کیا گیا اور مجھے کیوں پیدا کیا گیا، اور مجھے اللہ نے کیا ذمہ داریاں دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہ تو جب بندہ یہ چیزیں سوچے گا، اسے قرآن کے قریب آنے کی توفیق ہوگی، پھر وہ مسئلہ توحید کو سمجھے گا، پھر وہ اپنے اہل و عیال کو بتائے گا، اپنی بیوی کو بتائے گا، اپنے بچوں کو بتائے گا، اپنے خاندان والوں کو بتائے گا، امت مسلمہ کو اس مسئلے سے آگاہ کرے گا کہ بھائی تم کن رسومات کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ آج پورے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، ہم روزانہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں آج کتنا انقلاب ہے۔ جو لوگ قرآن سے دور ہیں، دیکھ لیں آپ، جن لوگوں نے قرآن مجید کو سنا، قرآن مجید کے قریب آئی، ان کے دل کے اندر یہ فکر پیدا ہو گئی کہ ہم اس سے پہلے جو اعمال کرتے تھے وہ تو اللہ اور اس کے پیغمبر کے ارشادات کے خلاف سارے کام کرتے تھے۔ اللہ اور اس کے نبی کا تو یہ حکم ہے، انہیں فکر آتی ہے، انہیں سوچ آتی ہے، اور پھر وہ اس مسئلے سے، اس گناہ سے توبہ بھی کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ مسئلہ توحید کو جاننا کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، معز ہے، مذل ہے، موتی ہے، مانع ہے، مختار کل ہے، عالم الغیب ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہے، یہ سارے جملے آپ سنتے ہیں نا کہ جو غیر اللہ کے بارے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے، بری امام کھوٹی قسمتوں کو کھڑی کر دیتا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ مان لیا کہ بری امام کھوٹی قسمتوں کو کھڑی کرتا ہے، ذرا یہ بتائیں کہ اگر کھڑی وہ کرتا ہے تو کھوٹی کون کرتا ہے؟ کھوٹی کون کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میری طرف کھوٹی کی نسبت کرتے ہو اور میری مخلوق کی طرف کھڑی کی نسبت کرتے ہو۔ ساء ما یحکمون، کتنے غلط فیصلے کرتے ہو میرے بارے میں، کتنے غلط فیصلے کرتے ہو میرے بارے میں۔ یہ چیزیں کہاں سے سمجھ آئیں گی؟ آج ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے بھی ایک جگرا چاہیے میرے محترم، جگرا چاہیے ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے۔ سارے لوگ اس وقت
شرک کی بدعت کی لپیٹ میں لپٹے ہوئے ہیں، انہیں اگر کوئی یہ بات بتا دے نا تو ان کے پاس اور کوئی جملہ نہیں ہوتا، کوئی جملہ نہیں ہوتا ماں سوائے اس کے کہ یہ وہابی ہے، ماں سوائے اس کے کہ یہ وہابی ہے، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ حالانکہ یا وہاب، وہاب کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے، اور یا نسبت کی لگ گئی کہ وہابی اس کا معنی ہو گیا اللہ والا۔ جیسے پنجاب ہے، یا نسبت کی لگ گئی تو یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ کراچوی ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا لوگ۔ تو جو اللہ کا تعارف کرواتا ہے نا، اللہ کا تعارف، اللہ اکبر، ہندوستان میں سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا فارسی زبان میں۔ جب فارسی زبان میں شاہ ولی اللہ نے ترجمہ کیا نا تو لوگوں نے کہا وہ جو جھوٹے پیر تھے، جھوٹے ملا تھے، جنہوں نے لوگوں کو غلط رستے پر ڈال دیا تھا، روٹیاں کھانے والے، پیسے کھانے والے، نظر و نیاز کے نام پر لینے والے، نذرانے لینے والے، انہوں نے سمجھا کہ اب تو لوگوں کو اینک لگ جائے گی، قرآن کی اینک لگ جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن کو بدل دیا ہے، قرآن کو بدل دیا، قرآن تو عربی میں آیا تھا، اس نے فارسی میں لکھ دیا۔ انہوں نے یہ کہا، حالانکہ شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا ترجمہ اس زبان میں کیا تھا کہ جو زبان اس وقت ہندوستان میں رائج تھی، لوگ زیادہ فارسی بولتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے کہا کہ لوگوں کو قرآن کی اینک لگنی چاہیے، قرآن کی بات سمجھ آنی چاہیے۔ لوگوں نے حضرت شاہ ولی اللہ کے دونوں انگوٹھوں کو کاٹ دیا تھا ایک روایت کے مطابق، کہ ان انگوٹھوں سے قلم پکڑی ہے اور اس نے قرآن مجید لکھا ہے۔ اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ کو اللہ نے 4 بیٹے دیے۔ پھر سب سے پہلے ہندوستان میں اردو میں ترجمہ کرنے والے شاہ عبد القادر تھے، شاہ عبد القادر، اور اتنا صحیح ترجمہ قرآن کا کیا نا، عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے اگر اللہ اردو میں قرآن نازل کرتا نا تو وہ شاہ عبد القادر کی زبان میں نازل کرتا، اتنا صحیح ترجمہ کیا۔ اس کے بعد شاہ عبد العزیز نے، یہ بھی شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، تفسیر عزیزی کے نام سے انہوں نے لکھی۔ اس کے بعد تیسرے بیٹے تھے شاہ رفیع الدین۔ ان تینوں بیٹوں نے بڑی شہرت پائی، اور چوتھے بیٹے تھے شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ۔ انہوں نے علمی میدان کے اندر اتنی شہرت تو نہیں پائی، لیکن اللہ نے انہیں ایک ایسا فرزند دیا نا جسے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی تقویۃ الایمان۔ کون سی کتاب لکھی؟ تقویۃ الایمان۔ جب کتاب لکھی نا تو لوگ سارے کے سارے ان کے والد شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے آپ کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں سارے لوگوں کو کافر کہہ دیا ہے، سارے لوگوں کو مشرک کہہ دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں اپنے بیٹے سے پوچھتا ہوں۔ شاہ اسماعیل شہید کو بلایا، بیٹا کوئی کتاب لکھی ہے جس میں سارے لوگوں کو مشرک اور کافر کہہ دیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا بابا اس کتاب کا مطالعہ کر لیں، اس کتاب کو پڑھ لیں، جہاں سختی نظر آتی ہے نا اس سختی کو وہاں سے کاٹ دیں، لیکن بابا یہ یاد رکھنا اس سختی کو کاٹو گے تو قرآن بدل جائے گا، اس سختی کو کاٹو گے تو قرآن بدل جائے گا۔ میں نے تو تقویۃ الایمان میں وہی بات لکھی ہے جو اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے۔ اگر آج لوگوں کو قرآن مجید کی اینک لگ جائے تو لوگوں کے 14 سبق روشن ہو جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ آج تو ہم نے لوگوں کو قرآن والے رستے سے لاکھوں میل دور بگایا ہوا ہے، اور یہ کہہ کر جی قرآن تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، قرآن سمجھنے سے پہلے اتنے علوم پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ نے تو فرمایا میں نے بڑی آسان کتاب نازل کی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی کو سمجھ نہ آئے، جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔
اگر آج لوگوں کو قرآن کی اینک لگ جاتی ہے نا تو یہ ایمان بگاڑے جنہوں نے لوگوں کے ایمان کو خراب کر دیا ہے، ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ ایک مرید تھا نا، ایک پیر تھا جھوٹا، اور اس کا ایک پیر تھا، اس کا نام تھا کرمو۔ وہ اپنے پیر کی ٹانگیں دبا رہا تھا اور ساتھ اپنی گفتگو کی جا رہا تھا۔ پیر صاحب کی آنکھ لگ سو گئے، تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھے نا تو وہ باتیں کرتا رہا۔ اس نے کہا کرمو تجھے پتہ نہیں ہے میں سو رہا ہوں اور ابھی تک تو بولی جا رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ فوراً جھٹکا لگا اسے۔ اس نے کہا پیر صاحب اگر آپ میرے سامنے بیٹھ کر سو گئے ہیں اور میری بات کو نہیں سن سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تو یہ بڑی سرکار جو قبر میں بیٹھی ہے اسے کیا پتا چلے گا کہ میں کیا کہتا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں اور کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا پیر صاحب آپ کی آنکھ لگ گئی تھی تو آج کے بعد میری آنکھ کھل گئی، مجھے پتا چل گیا ہے، میری آنکھ کھل گئی ہے۔ اس لیے اگر آج قرآن مجید کی اینکیں ہمیں لگ جاتی ہیں میرے محترم، ہمیں پتہ چل جائے گا شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، رسم کیا ہے، سنت کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ ساری بات کا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو قرآن مجید نے بنیادی طور پر اس مسئلے کو بڑے زور انداز سے بیان کیا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے توحید۔ اللہ نے فرمایا لوگوں زمین آسمان کا خالق بھی میں ہوں، مالک بھی میں ہوں، اور پھر فرمایا میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہوں، اور میں جسے چاہتا ہوں بانجھ رکھتا ہوں۔ اسی کو بیان فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے، للہ اللہ ہی کے لیے، ملک السماوات والارض، ملک آسمانوں کا اور زمینوں کا، بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو جسے اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے صرف بیٹے ہی دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، کوئی بیٹی نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، کوئی بیٹی نہیں تھی۔ تو جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، جس کی اولاد نہیں ہے۔ کتنے زندگی میں ایسے لوگ ہیں ان کی اولاد نہیں ہے، وہ ڈاکٹروں کے پاس چلے گئے، حکیموں کے پاس چلے گئے، پیروں کے پاس چلے گئے، دم دلوا لیے، لیکن اولاد نہیں ہوئی ہے۔ اولاد نہیں ہوئی تو پتہ چلا بیٹے دینے والا بھی وہی ہے، بیٹیاں دینے والا بھی وہی ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دینے والا بھی وہی ہے، اور بانجھ رکھنے والا بھی وہی ہے، بانجھ رکھنے والا بھی وہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا مسئلہ قرآن نے بیان کیا، حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا کہ عمر 120 سال، 120 سال، بیوی کی عمر ہے 99 سال۔ مولا ہڈیوں سے گودا بھی ختم ہو گیا ہے، ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں، کمر میری ٹیڑھی ہو چکی ہے، سر کے بال میرے سفید ہو چکے ہیں، پر مولا میں نے دیکھا مریم کے پاس تو بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ مولا میں نے مریم سے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ ان کا موسم نہیں ہے، یہ کسی منڈی سے نہیں ملتے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو مولا مریم نے جواب دیا یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ مولا میری بھی اولاد کا موسم نہیں ہے، اولاد کا موسم نہیں ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن مولا جب میں نے مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے نا
تو اب مولا میں تیرے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، میری بھی اولاد کا موسم نہیں ہے، مولا میری جھولی کو اولاد سے بھر دے۔ اللہ نے فرمایا بھر دیں گے۔ نماز میں کھڑے ہیں، حضرت جبرائیل آ گئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اللہ نے نماز میں حضرت زکریا کو بشارت دے دی کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے اور اس کا نام بھی ہم خود رکھیں گے۔ مولا اس کی نشانی کیا ہوگی بیٹا جب حمل ہو جائے گا تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ 3 دن تک کسی سے کلام نہیں کر سکو گے، زبان آپ کی بالکل ٹھیک ہوگی، ذکر آپ کرو گے 3 دن کے اندر، نماز پڑھو گے، پر لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے، میں آپ کی زبان کو بند کر دوں گا۔ سمجھ جانا کہ اللہ نے وہ بشارت بھیج دی۔ پھر ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا۔ تو بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، بانج رکھنے والا، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ جاننے والا اور بڑا قادر ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، اس کے اندر مسئلہ بیان کر دیا کہ کوئی بشر ہے، چاہے وہ نبی ہے یا غیر نبی ہے، اللہ سے 3 صورتیں کلام کرنے کی، یا تو اللہ سے کلام کرے گا وحی کے ذریعہ، یا کلام کرے گا پردے کے پیچھے، یا اس کے دل کے اندر اللہ القاء کر دیں گے، بات اس کے دل کے اندر القاء کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ جو دنیا کی آنکھیں ہیں نا، ان کے اندر میں نے صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے اپنے کو دیکھنے کی، مولا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں۔ امام الانبیاء جب معراج کی رات یہ آسمانوں پر، اما عائشہ کا یہی مسلک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہی مسلک ہے کہ پردے میں ملاقات کی، اما یہی فرماتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود یہی فرماتے ہیں کہ پردے میں ملاقات ہوئی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں دل میں القاء کر دیتا ہوں، بات ڈال دیتا ہوں، اسی کو فرمایا۔ وما كان لبشر، نہیں ہے کسی بشر کے لیے، ان يكلمه اللہ، یہ کہ وہ کلام کرے اللہ سے، ہاں مگر کیسے کرے گا؟ الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا میں بھیجوں گا پیغام دے کر، فیوحی باذنہ، بس میں وحی کروں گا اپنے حکم سے، ما یشاء، جو میں چاہوں گا، انہ علی حکیم، بے شک اللہ بہت بلند اور حکمتوں والا ہے۔ وکذالک اوحینا، میرے پیغمبر جیسے ہم نے پہلے نبیوں پر وحی کی، اسی طریقے سے ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید بھی وحی کیا۔ یہ کیوں وحی کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو اس آیت میں بیان کیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طریقے سے ہم نے وحی کی آپ کی طرف، روحا من امرنا، روح اپنے حکم کے ساتھ، یہاں روح سے مراد قرآن مجید ہے، یہاں روح سے مراد قرآن مجید ہے۔ ما كنت تدری ما الکتاب، میرے پیغمبر آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ کتاب کیا ہے، کتاب کے نازل ہونے سے پہلے آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا یہ کتاب کیا ہے۔ ولل ایمان، اور ایمان کو بھی آپ نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے۔ اجمالی طور پر تو پیغمبر ایمان کو جانتا ہے، وہ تو پیدائشی طور پر اجمالی ایمان پر ہوتا ہے، لیکن تفصیلی ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب خالق ارض و سما کہتے ہیں ہم وہی نازل کرتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ساری ایمانیات ہیں۔ ما وکذالک اوحینا الیک، اور اسی طریقے سے ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآن اپنے حکم سے۔ ما کنت تدری ما الکتاب، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، ولکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے بنا دیا اس کو نور، اس قرآن کو نور۔ کیسا نور ہے، کیسا نور؟ نور کالا ہوتا ہے، نور کیسا ہوتا ہے؟ یہاں تو قرآن کالا نور ہے، اللہ نے فرمایا قرآن کے لفظ کالے ہیں کہ سفید ہے، یہ سفید لفظ ہے،
یہ نور ہے، یہ نور ہے۔ قرآن کی روشنی ایک ہاتھ میں پکڑو، دوسرے ہاتھ میں سنت کی روشنی پکڑو، سیدھا جنت کا رستہ آ جائے۔